أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ حسب ترتیب جو اصلاحی مجلس ہوتی ہے ماہ رمضان مبارک کے گزرنے کے بعد آج الحمدللہ دوبارہ اسی نسبت سے ہم جمع ہیں. اللہ پاک آپ سب کی اس حاضری کو، اس بیٹھنے کو، سننا اور سننے کو قبول فرمائے اور ہم سب کے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے. انسان دنیا میں ہمیشہ چاہت اور کوشش کرتا ہے کہ اس کی نسبت اچھی ہو اور اس کا تعلق اچھا ہو. اور برے تعلق سے انسان اپنے آپ کو دور رکھتا ہے. بلکہ انسان تو انسان ہے جو حیوان ہے، جو مکلف مخلوق بھی نہیں ہے. اگر حیوان کے اندر بھی کوئی جانور شرارتی ہو، بے قابو جانور ہو، تو یہ ایک مشاہدہ ہے کہ جانور کا مالک اس جانور کو باقیوں سے الگ باندھتا ہے. ایسا کرتا ہے، اس کو الگ باندھتا ہے. کیوں وہ کہتا ہے؟ اس لیے کہ یہ شرارتی ہے، یہ ذرا مست ہے، قرآن ہے، بے قابو ہے. اگر اس کو باقی جانوروں کے قریب کیا یا ان کو سینگ مار دے گا، ان کو نقصان پہنچا دے گا، ان کو تکلیف دے دے گا. دیکھیں، حیوان اور ایک جانور وہ مکلف بھی نہیں، ان سے تو قیامت کے دن کوئی پوچھ نہیں ہے. جس دن ان کی گردن پہ چھری گر گئی تو معاملہ ختم ہو گیا. لیکن اس کے باوجود بھی اللہ پاک نے اتنا شعور ایک انسان کو دیا کہ یہ اس بگڑے ہوئے جانور کے قریب دوسرے صحیح جانور کو نہیں باندھتا. یہ تو انسان اور حیوان کا معاملہ ہے. اس سے بڑھ کر عجیب نکتے کی بات یہ ہے کہ اگر ایک جانور بگڑ جائے یا شرارتی مزاج کا ہو تو اس کے جنس کے جو باقی جانور ہوتے ہیں وہ خود اس سے دور ہونے کی کوشش کرتے ہیں. وہ بھی اس کے قریب نہیں آنا چاہتے، اس کے قریب نہیں رہنا چاہتے. اس کو دیکھ کے وہ اپنا راستہ بدلتے. یعنی ایک حیوان کو اللہ پاک نے یہ احساس دے دیا کہ وہ اپنی ہی جنس اور اپنے ہی قبیل کے اس جانور سے دوری اختیار کرتے ہیں جو ان کو نقصان پہنچا سکتا ہے. تو میرے عزیز و دوستو بزرگوں، انسان تو اشرف المخلوقات ہے،
یہ تو مکلف ہے، اس کے ساتھ تو قیامت کے دن حساب کتاب کا معاملہ ہے۔ اگر مجھ پہ آپ پہ اللہ پاک یہ حقیقت کھول دیں کہ بھئی فلاں انسان کی صحبت میں بیٹھنا، فلاں کی نسبت اختیار کرنا، فلاں کے ساتھ تعلق قائم کرنے میں نقصان ہی نقصان ہے، اس کے ساتھ بیٹھنے والا کبھی بن کے نہیں اٹھا، بگاڑ کے اٹھتا ہے، وہ تو انسان کو بگاڑ دیتا ہے۔ اس کے ساتھ بیٹھنے والا صرف گالم گلوچ، گالیاں سیکھ کے اٹھتا ہے، بری باتیں سیکھ کے اٹھتا ہے، غیر اخلاق ہو کے اٹھتا ہے۔ تو آپ بتائیں کہ ایک انسان اور پھر ایک مسلمان ساری باتوں کو جاننے وہ ایک غیر صحبت اور نسبت کو کیوں اختیار کرتا ہے؟ وہ اپنے ہاتھ سے اپنے پیر پہ کلاڑی مارا، جو مسلمان ہے کہ نادان آدمی کیا کرتا ہے؟ اپنے پیر پہ خود کلاڑی مارتا ہے۔ آج میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں، بری نسبت اور بری صحبت اختیار کرنا یہ یہی مثال ہے۔ وہ میں اپنے پیر پر اپنے ہاتھ سے خود کو مار رہا ہوں اور اپنے آپ کو بگاڑ رہا ہوں۔ تو ماہ مبارک رمضان المبارک جب انسان پہ گزرتا ہے تو اللہ پاک کا ایک فطری نظام ہے کہ انسان بہت سارے خیر کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ تلاوت کی پابندی شروع ہو جاتی ہے، تہجد کی پابندی شروع ہو جاتی ہے، مسجد کے ساتھ ایک محبت اور نسبت خود بخود بڑھ جاتی ہے، یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں۔ لیکن جب رمضان المبارک گزرتا ہے تو مسجد اپنی جگہ پہ کھڑی ہے اور قرآن اپنی جگہ پہ رکھے ہوئے ہیں، مصلی اپنی جگہ پہ رکھے ہوئے ہیں، امام مؤذن اپنی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں، لیکن انسان کیوں اس ماحول اور اس نسبت سے دور ہو جاتا ہے اور پھر اس کا نقصان ہو جاتا ہے؟ اس لیے میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں، اللہ کی بڑی عظیم نعمت ہے کہ ہمیں یہ ماہ مبارک نصیب ہوا، عافیت کے ساتھ ملا، ہم نے روزے رکھے، تراویح پڑھی، کسی نہ کسی درجے میں قرآن پاک کی تلاوت کی، تہجد کی پابندی ہوئی، تسبیحات پڑھی، مسجد کے ماحول میں زیادہ وقت دیا، سب چیزیں ہو گئی۔ لیکن اب رمضان تو نہیں، اب رمضان کا ماحول ہمیں خود اختیار کرنا پڑے گا اور اس کو بنانا پڑے گا۔ انسان اس ماحول کو ختم نہ ہونے دے، بلکہ اپنے لیے اس ماحول کو خود بخود اختیار کرے۔ پہلے بھی کئی دفعہ یہ مثال عرض ہوئی ہے کہ آج دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں اختیار کر لی۔ اب بڑے بزرگ کہتے ہیں جی ہمارے وقتوں میں ہر چیز خالص تھی، گھی خالص تھا، مرغیاں دیسی تھی، انڈے دیسی تھے، سبزیاں سب خالص تھی، سب چیزیں دیسی، صحت اچھی تھی، سب چیزیں۔ اب وہ چیز نہیں رہی، تو کیا آج کے انسان نے، آج کے مسلمان نے یہ سوچ کر کہ بھئی خالص چیز تو ملتی نہیں لہذا فارمی کو چھوڑ دو، کوئی بھی چھوڑنے پہ تیار نہیں۔ دیسی مرغی نہیں ملتی تو فارمی مرغیاں بھرپور ملتی ہیں، ہم خوب کھاتے ہیں اس کو۔ دیسی گھی نہیں ہے تو ملکی مصنوعات سے بنا ہوا گھی اور تیل وہ ہم استعمال کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں نا، ایک ضرورت اس نے پوری کر دی، ٹھیک ہے وہ فائدہ اس درجے کا نہیں ہوا لیکن کسی نہ کسی درجے کا فائدہ تو ضرور ہوا۔ اس لیے میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں، انسان کے پاس جب حقیقی ماحول نہیں رہتا تو انسان اس کے لیے ایک مصنوعی ماحول خود بخود اختیار کر لیتا ہے اور اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ ہمارے حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے اپنا واقعہ لکھا ہے، فرمایا کہ
میرا سفر ہوا ایک ملک میں، افریقہ کے کسی ملک کا نام لکھا ہے، تو کہا کہ وہاں کے جو میزبان تھے وہ مجھے لے گئے کہ ہمارے حکومت نے ایک بہت بڑا ایک قدرتی شکل دے کر ایک زو بنایا ہوا ہے جانوروں کے لیے، حدیقۃ الحیوانات، ایک چڑیا گھر جس کو کہتے ہیں، ایک زو بنایا ہوا ہے۔ اور ہماری گورنمنٹ نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم اپنے اس چڑیا گھر میں، اس زو میں، ایسا کوئی دنیا کا جانور اور پرندہ نہیں ہوگا جو ہم یہاں نہیں لائیں گے، ہر جانور لائیں گے، ہر پرندے کو یہاں پر لائیں گے۔ اب جب یہ دعویٰ کیا تو اس کی کوشش شروع کی، ہر درندے کو، ہر پرندے کو، سب چیزوں کو جمع کرنا شروع کیا۔ اب اللہ کی مخلوقات ہے، کوئی ہوا میں اڑتی ہے، کوئی زمین میں رہتی ہے، کوئی دریا میں تیرتی ہے، ہر چیز کا ایک انتظام ہے۔ اب جو مچھلیاں دنیا بھر میں موجود ہے اس کے لیے انہوں کے پاس انتظام ہو سکتا تھا، انہوں نے مصنوعی تالاب بنا دیے، چھوٹی چھوٹی جھیلیں بنا دی، اور ہر طرح کی مچھلیاں، یہاں تک کہ جو خطرناک شارک اور ویل مچھلیاں ہیں وہ لا کر انہوں نے اس میں رکھی۔ لیکن بعض جانور ایسے ہیں کہ جن کی پیدائش اور جن کی زندگی وہ صرف خالصتاً جو ہے وہ برف میں گزرتی۔ یہ اب پرندہ ہے یا جانور ہے، آپ حضرات جانتے ہوں گے، جس کو پینگوئن کہتے ہیں، پینگوئن۔ یہ پینگوئن جو ہوتا ہے یہ برف میں رہتا ہے۔ اب اس کا چلنا پھرنا، پیدائش، بڑا ہونا، سب کچھ برف میں ہے، یہ ایک برف کا جانور ہے۔ تو پینگوئن تو ہے، لیکن افریقہ کے ممالک میں گرمی بھی خوب پڑتی ہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ کچھ عرصے کے بعد جب گرمی کا موسم آیا تو پینگوئن مر گئے سارے، اس لیے کہ اب تو نہیں ہو سکتا۔ بڑی کوشش کی انہوں نے کہ بھئی یہ جانور ہم دعویٰ کر چکے ہیں، ہر چیز یہاں پر رہے گی۔ پھر ماہرین حیوانات کو بلایا، انہوں نے کہا یہ جانور بغیر برف کے زندگی نہیں گزار سکتے، کیا کریں؟ انہوں نے کہا ہے کہ لیے آپ نے پنجرے بنائے ہیں، یہ پنجرے میں نہیں رہ سکتے، اس کے لیے آپ کو شیشے کے بڑے بڑے باکس بنانے پڑیں گے، بڑے بڑے، جو اتنا بڑا ہو کہ جو ایک پیڑے کی طرح ہو لیکن بنا ہوا شیشے کا ہو۔ اب آپ دیکھیں اللہ کی شان، یہ جو شیشہ ہے اور برف ہے دونوں شکل میں ایک جیسے ہوتے، ایسا نہیں، شیشے کا رنگ اور جسامت اور برف کی ایک جیسی، قریب قریب۔ تو ایک تو آپ لوگ شیشے کا وہ بنائیں، پھر کیا کریں، اس کو پھر ایک فریزر کا ماحول دے دیں، جیسے ہوتا ہے ایک فریزر بنا دیں اس کو، اور اس کے چاروں طرف 24 گھنٹے برف کی سلیں ہونی چاہیے، برف کی سلیں لا کر رکھ دی۔ اب حقیقی برف تو اس ملک میں تھی نہیں کہ برف باری ہو رہی ہے اور اس میں پینگوئن بڑا ہو رہا ہے، لیکن اس جانور کی فارمنگ اور اس کو بڑا کرنے کے لیے اور اس کو رکھنے کے لیے کیا کیا، ایک مصنوعی برف کا ماحول بنا دیا۔ اب جب وہ شیشے کا باکس بنا، وہ فریزر کا ماحول بنا، برف کی سلیں لا کر رکھی، وہ پینگوئن جب لا کے رکھا تو تجربہ کامیاب ہوا، اور اس نے وہاں افزائش نسل بھی کی، وہاں چل گئے۔ حضرت نے یہ واقعہ لکھا ہے اپنے اسفار میں، اور پھر اس کے بعد یہ عبرت کی بات نکالی کہ دیکھیں ایک چیز کا حقیقی ماحول نہیں تھا، لیکن اس کا مصنوعی ماحول بنا دیا، تجربہ کامیاب ہو گیا۔ فرمایا رمضان 12 مہینوں کا تو ہے نہیں، وہ تو 1 مہینے ہوگا، لیکن باقی 11 مہینوں میں ہمیں اپنے طور پر رمضان کا ماحول خود سے بنانا ہوگا، خود سے کوشش کرنی ہوگی کہ بھئی رمضان کا ماحول ہمارے پاس برقرار رہے۔ لہذا قرآن کریم کو بالکل ہی سائڈ پہ رکھ دیا، مقصد ہم نے قرآن کا ماحول خود الگ کر دیا۔ وہ جو تسبیح ہمارے پاس رمضان میں ہوتی تھی وہ کہاں ہے؟ وہ اب کہاں ہوگی؟ بس کہیں ہوگی، وہ بھی چلی گئی سب چیزیں۔ مسجد وقت سے پہلے آتے تھے، اب آتے ہیں؟ اب جی بالکل بھی نہیں آتے۔
جو ٹوپی رمضان میں خریدی تھی اس کے لیے وہ کہاں ہے جی؟ ہوگی کہیں گھر کے کونے قدرے کے اندر۔ رمضان کے ماحول کو اپنے ارادے اور اختیار سے ختم کیا، تو بھئی جب ماحول خود سے ختم کیا تو معمولات کیسے برقرار رہیں گے؟ اس لیے میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، بہت ضروری ہے کہ ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے معمولات کم سے کم کسی نہ کسی درجے میں چلتے رہیں، اور رمضان میں جن معمولات کی پابندی ہوئی، اہتمام ہوا، اس کے ساتھ ایک جوڑ، ایک نسبت قائم رہے، اس کے لیے ہمیں اپنے ماحول کی حفاظت کرنا، صحیح نسبت، صحیح ماحول، صحیح تعلق، صحیح صحبت کو اختیار کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ کچھ دیر کے لیے ختم خواجگان پڑھیں گے، پھر انشاءاللہ دعا ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ تمام ساتھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ ایک مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک فإن مع العسر یسرا۔ ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا قاضی الحاجات، اللہم یا قاضی الحاجات۔ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا کافی المہمات، اللہم یا کافی المہمات۔ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا دافع البلیات، اللہم یا دافع البلیات۔ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا شافی الامراض، اللہم یا شافی الامراض۔ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا رفیع الدرجات، اللہم یا رفیع الدرجات۔ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا مجیب الدعوات، اللہم یا مجیب الدعوات۔ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا ارحم الراحمین، اللہم یا ارحم الراحمین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ تین مرتبہ پڑھیں۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ تین مرتبہ پڑھیں۔ یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی، یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی۔ تین مرتبہ پڑھیں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ۔
ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی۔ تین مرتبہ پڑھیں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی۔ تین مرتبہ پڑھیں یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ۔ الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر۔ یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ۔ الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تین مرتبہ پڑھیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ تین مرتبہ پڑھیں اللہ ولی الذین آمنوا۔ اللہ ولی الذین آمنوا۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی۔ تین مرتبہ پڑھیں واللہ ولی المؤمنین۔ واللہ ولی المؤمنین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ تین مرتبہ پڑھیں رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ تین مرتبہ پڑھیں یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور۔ یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ تین مرتبہ پڑھیں واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ تین مرتبہ پڑھیں یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا کریم۔ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا کریم۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ تین مرتبہ پڑھیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جتنے ختمات مبارکہ پڑھے گئے ان کا ایصال ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قبر مبارک میں آپ کے واسطے اور وسیلے سے پوری امت مسلمہ کو بالخصوص خلفائے راشدین، تمام صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، اس امت کے مفسرین، محدثین، مجتہدین، فقہاء، ائمہ اربعہ، سلاسل اربعہ، سلسلہ نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ کے اپنے تمام مشائخ اور بزرگوں کو، اپنے والدین، تمام اساتذہ اکرام، دوست، احباب، رشتہ دار، اعزاء، اقارب، جن جن کے ہم پر حقوق اور احسانات ہیں، بالخصوص اپنے والدین رحمہم اللہ تعالی، اور بالخصوص اپنے مشفق و سرپرست حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہم،
ان تمام حضرات کو ان ختمات کا ایصال ثواب کرتے ہیں۔ اللہ پاک ان تمام کو اپنی شان کے مطابق پورا پورا اجر نصیب فرمائے۔ کچھ دیر کے لیے ذکر قلبی یعنی مراقبہ کریں گے۔ تمام ساتھی اپنے دلوں کو یکسو کر لیں، سروں کو جھکا دیں، آنکھیں بند کر لیں۔ دلوں میں تصور کریں کہ اللہ کی بارگاہ سے انوارات، فیوزات، تجلیات وہ اتر رہے ہیں اور میرے دل کے اندر سما رہے ہیں، اور جس کی برکت سے میرے دل سے گناہوں کا میل، کچیل، ظلم، ظلمات، قدورات سب کچھ نکل رہا ہے، اور میرے دل کی ہر دھڑکن کہہ رہی ہے اللہ اللہ اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ حضور علیہ السلام کی صحیح اور سچی محبت نصیب فرما دے۔ یا اللہ یہ جو مبارک مجلس آپ کے ذکر کی نسبت سے ہوئی، اسے اپنی بارگاہ میں انتہائی درجے میں قبول و منظور فرما دے۔ جتنے ساتھی، جتنے احبہ، جتنے طلبہ عزیز محبت کے ساتھ تشریف لائے، آج کی مجلس کے اندر شریک ہوئے، اللہ سب کی حاضری کو قبول فرما دے۔ اللہ سب کو تا حیات اپنے مبارک نسبت، صحبت اور ذکر کی نسبت کے لیے قبول فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کی مغفرت کے فیصلے فرما دے۔ یا اللہ سب طلبہ عزیز کو علم نافع کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ یا اللہ مدارس میں نئے تعلیمی سال کا آغاز ہو رہا ہے، یا اللہ ایک ایک طالب علم کو، ایک ایک مسلمان کو دین کا صحیح، سچا، فرما بردار، با ادب طالب علم بنا دے۔ یا اللہ ہم سب کو علم نافع کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ ہمارے حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ کو ان تمام سلسلوں کا اجر، ان تمام سلسلوں کا فیض ان کی قبر میں نصیب فرما دے۔ ہمارے والدین، اساتذہ اکرام، کل امت مسلمہ کی قبروں کو یا اللہ نور سے منور فرما دے۔ ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔